الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ہمیں اپنا دین قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جسے اللہ کی توفیق کے بغیر ہم حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ قرآن کریم میں حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں اونٹنی پر بیٹھ کر دعاؤں میں مشغول تھے، وقوف عرفہ کیے ہوئے تھے، اس وقت یہ آیت کریمہ اتری، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ ایک بات کو تین پہلو سے کہا، بات ایک ہے لیکن پہلو تین ہیں۔ فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ 23 سال پہلے جو قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تھا اور قرآن کے نزول کے ساتھ ہی احادیث شریفہ کا الہام بھی شروع ہوا تھا، وہ آج پائے تکمیل کو پہنچ گیا، دین اسلام مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ پھر اسی بات کو دوسرے الفاظ فرمایا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر میری نعمت کمپلیٹ کر دی۔ یہ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ وہی دین اسلام، جو دین اللہ نے آج مکمل کیا ہے، اسی دین کو فرمایا کہ میری بہت بڑی نعمت ہے جو میں نے آج کمپلیٹ کر دی۔ پھر اسی بات کو تیسری طریقے پر فرمایا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور پسند کر لیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین ہونے کے لیے۔ یہ وہی دین جو مکمل کیا تھا، اسی دین کا نام ہے اسلام، اور اللہ نے اس دین اسلام کو
اپنے بندوں کے لیے پسند کر لیا کہ ان کو اسی پر جینا ہے اور اسی پر مرنا ہے۔ اللہ پاک نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں سے جب بھی دین نازل ہوا کسی رسول پر تو دین اسلام ہی نازل ہوا ہے۔ دنیا میں اسلام کے علاوہ جتنے ادیان ریلیجن ہیں وہ یا تو اسلام کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں یا لوگوں کے گڑھے ہوئے ریلیجن ہیں۔ کچھ ریلیجن لوگوں نے گڑھے ہیں اور کچھ اللہ کے نازل کیے ہوئے دین اسلام کا ایڈیشن بگڑ گیا، اس کی شکل بگڑ گئی تو وہ یہودیت بن گئے، عیسائیت بن گئے۔ باقی اللہ کے یہاں سے ہمیشہ دین اسلام ہی نازل ہوا۔ بس انسان کو اس دنیا میں اسی دین کو اختیار کر کے اسی پر زندگی گزارنی ہے، اور جب اس دنیا سے آگے بڑھے گا تو ایگزام پیش آئے گا، اس ایگزام میں بھی یہی بات پوچھی جائے گی کہ جو دین اسلام میں نے تمہارے پاس دنیا میں وحی کے ذریعے سے بھیجا تھا، تم اس دین کو لے کر آئے ہو یا کورے آئے ہو، خالی آئے ہو؟ اگر دین اسلام کو لے کر پہنچا ہے تو وارے نہیں آ رہے، مزے، اور اگر اس کو نہیں لے کر گیا ہے تو پھر آگے کا حال بہت برا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو چاہے گا اسلام کے علاوہ کسی بھی ریلیجن کو تو وہ ریلیجن اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ گھاٹے میں رہے گا۔ دنیا میں چاہے کتنا ہی وہ پھلے پھولے، لیکن آخرت میں وہ گھاٹے میں رہے گا۔ آخرت میں وہی دین جو اللہ نے نازل کیا ہے وہی قبول کیا جائے گا۔ قبر میں جب ہم پہنچیں گے تو ہر شخص سے 3 سوال ہونے ہیں۔ مر ربک، تمہارا پروردگار کون ہے، پالنہار کون ہے؟ رب عربی کا لفظ ہے وہ ہستی جس میں 3 باتیں جمع ہوں، وہ رب ہے، اس کے بغیر رب نہیں۔ ایک تو وہ ہستی کسی مخلوق کو نتھنگ سے تھنگ بنائے، کچھ بھی نہیں تھی پہلے، اللہ نے اس کو وجود بخشا، عدم سے وجود میں لائے۔ پھر جو چیز عدم سے وجود میں آئے اس کے بقا کا سامان کرے، تاکہ جس طرح سے بجلی کون کر ختم ہو جاتی ہے اس طرح سے وہ مخلوق ختم نہ ہو جائے۔ بجلی کونتی ہے، ختم، اس طرح سے وہ مخلوق وجود میں آ کر ختم نہ ہو جائے بلکہ اس کی بقا کا سامان کرے۔ پھر اس مخلوق کو سلولی ترقی دے کر لاسٹ پوائنٹ تک لے جائے۔ یہ 3 باتیں جس میں جمع ہو وہ رب ہے، پروردگار ہے۔ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لائے، نتھنگ سے تھنگ بنائے، پھر اس کے بقا کا سامان کرے، اس کے باقی رہنے کا سامان کرے، پھر اس کو آہستہ آہستہ ترقی دے کر اس کے لاسٹ پوائنٹ تک لے جائے۔ اب آپ غور کیجئے، یہ 3 باتیں سوائے اللہ کے کس کے اندر ہیں یا کون کر سکتا ہے؟ تمام چیزوں کو عدم سے وجود میں لانے والے اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، وہی ہر چیز کو عدم سے وجود میں لاتے ہیں۔ پھر عدم سے وجود میں لانے کے بعد میں اس کے بقا کا سامان کرتے ہیں۔ بے شمار مخلوقات ہیں، ان کو چھوڑو، انہیں انسان کا حال دیکھو۔ انسان
ماں کے پیٹ میں دنیا میں ظاہر ہونے سے 4 مہینے پہلے ماں کے پیٹ میں عدم سے وجود میں آ گیا۔ جب ماں کے پیٹ میں باڈی تیار ہوئی تو حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں اور وہ عالم ارواح سے اس روح کو جس کے لیے یہ باڈی تیار ہوئی ہے وہ روح لا کر ماں کے پیٹ میں باڈی میں اس نے ڈال دی۔ عورت رات کو سوتی ہے، پیٹ میں کوئی حرکت نہیں، صبح اٹھتی ہے تو بچہ پیٹ میں گھوم رہا ہے۔ کب پیدا ہو گیا اللہ جانے کب پیدا ہو گیا۔ پھر پیدا ہونے کے بعد میں 4 مہینے ماں کے پیٹ میں وہ رہتا ہے، اور اس 4 مہینے کے اندر اس دنیا کی آب و ہوا اور غذا اسے پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس دنیا کی آب و ہوا اور غذا اسے پہنچاتے ہیں، اور 4 مہینے اس آرکیوبیٹر میں رکھ کر اس قابل بناتے ہیں کہ جب وہ دنیا میں پیدا ہو ظاہر ہو تو دنیا کی آب و ہوا برداشت کر سکے۔ اس کے لیے اندر تیار کیا جاتا ہے پریپریشن، تاکہ دنیا میں آ کر کے فوراً مر نہ جائے، باقی رہے۔ اس کو باقی رکھنے کے لیے 4 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ اس دنیا کی ہوا بھی پہنچاتے ہیں، اس دنیا کی غذا بھی پہنچاتے ہیں۔ 3 پردے پھاڑ کر، پیٹ کا پردہ، بچہ دانی کا پردہ، بچہ دانی کے اندر ایک گولا ہوتا ہے، اس میں گندا پانی ہوتا ہے، اس میں بچہ ہوتا ہے۔ یہ 3 پردے چیر کر باہر کی ہوا اندر پہنچتی ہے اور اس گندے پانی میں سے گزر کر ناک کے ذریعے سے بچہ ہوا لیتا ہے، اور وہ گندا پانی ناک میں نہیں جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سی مرتبہ گائے مر جاتی ہے، جب کھال اتار کر پیٹ پھاڑتے ہیں تو اندر سے زندہ بچہ نکلتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ ماں کے تابع اس کا سانس نہیں، ماں تو ذبح ہو گئی، اس کا سانس الگ جا رہا ہے۔ اور کتابوں میں مسئلے ہیں کہ قربانی کی گائے ذبح کی، پیٹ میں سے زندہ بچہ نکلے تو کیا کریں، مسئلے ہیں۔ اسی طرح سے کبھی عورت مر جاتی ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ گھوم رہا ہے تو کتابوں میں مسئلہ ہے کہ ایک فوراً آپریشن کر کے بچے کو نکالو اور بچا لو۔ اب کوئی یہ کہے کہ 3 پردے چیر کر ہوا پیٹ میں کیسے پہنچتی ہے، تو اس کو ہم دکھا تو سکتے نہیں کیسے پہنچتی، سمجھا سکتے ہیں۔ آپ ایک کمرہ بنائیے گلاس کا پیک، کانچ کا کمرہ بنائیے بالکل پیک، کوئی سوراخ نہ رکھیے اس میں، اور پھر اندر موبائل لے کر بیٹھ جائیے۔ کوئی فون کرے گا تو اندر موبائل بجے گا، تو وائس کانچ کو کراس کر کے اندر جا سکتی ہے، تو ونڈ ہوا 3 پردوں کو کراس کر کے اندر کیوں نہیں جا سکتی؟ جاتی ہے۔ تو یوں 4 مہینے تک ماں کے پیٹ میں وہ اس دنیا کی ہوا سے سانس لیتا رہتا ہے۔ اور کھانا پینا کیا ہے؟ جب حمل ٹھہرتا ہے تو منتھلی پیریڈ ہر مہینے ریگولر آتا ہے، منتھلی پیریڈ بند نہیں ہوتا، مگر منتھلی پیریڈ کا جو راستہ ہے وہ بچہ دانی میں خون ٹپک کر پھر بچہ دانی کے منہ سے باہر نکلتا ہے۔ جب حمل ٹھہر گیا تو بچہ دانی کا منہ بند ہو گیا تو اب جو ہر مہینے متعینہ تاریخوں میں جو حیض آئے گا وہ حیض رگوں میں رکا رہے گا، بچہ دانی میں ٹپکے گا ہی نہیں۔ اسی لیے وہ عورتیں جن کو حیض بند ہو گیا ان کا بچہ اب نہیں پیدا، اب حمل نہیں ٹھہر سکتا۔ اسی طرح سے وہ عورتیں جن کا منتھلی پیریڈ ریگولر نہ ہو ان کو بھی حمل نہیں ٹھہرے گا۔
اسی طرح سے وہ عورتیں جن کو نفاس استحاضے کی بیماری ہو، ان کو بھی حمل نہیں ٹھہرے گا۔ باقاعدہ ریگولر منتھلی پیریڈ آتا ہے، اسی کو حمل ٹھہرے گا۔ اور 5 مہینے میں بچے میں جان پڑتی ہے، یہ 5 مہینے کا جو خون ہے رگوں میں جمع رہتا ہے۔ پھر جب بچے میں جان پڑ گئی، اب وہ رگوں میں سے وہ خون بچہ دانی میں ٹپکتا ہے، تو بچے کے اوپر جو گولا ہے، مشیمہ کہتے ہیں عربی میں اس کو، وہ گولا اس خون کو چوستا ہے اور چوس کر کے اس کو ریفائن کرتا ہے، اور باریک باریک رگوں میں سے وہ خون گزر کر کے ناف کے راستے سے بچے کے پیٹ میں پہنچتا ہے، اور 4 مہینے بچہ اسی خون کے ذریعے پرورش پاتا ہے۔ بس اگر کسی عورت کو خون منتھلی پیریڈ نہیں آتا تو حمل کیسے ٹھہرے گا؟ بچہ کیا کھائے گا؟ منہ سے نہیں جاتا، ناپ کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ پھر کھانے کے بعد میں تو فضلہ ہوگا، پیشاب پاخانہ ہوگا۔ چلو پیشاب نہ ہو تو پاخانہ تو ہوگا، وہ پاخانہ کہاں کرنے جائے گا بچہ؟ وہ پاخانہ 4 مہینے کا پاخانہ اس کے پیٹ میں جمع رہتا ہے۔ جیسے ہم لوگ 24 گھنٹے میں 2 دن میں استنجا کرتے ہیں، وہ 4 مہینے تک اندر جمع رہتا ہے۔ پھر جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، پیدا فارسی لفظ ہے، پیدا کے معنی نمودار ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ ابھی نتھنگ سے تھنگ نہیں بنا، وہ تو 4 مہینے پہلے بنا۔ اب جب دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو ناپ کے ساتھ رگ ہے، یہ رگ جڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ جو مشیمہ ہے وہ پردہ ہے جس میں گندا پانی ہے، اس کے ساتھ یہ ناپ جڑی ہوتی، ماں کے ساتھ نہیں۔ وہ پردہ پھٹتا ہے۔ مرغی کے انڈے میں بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو بچہ ہی چونچے مار مار کر کے انڈا توڑتا ہے اور باہر نکلتا ہے۔ یہاں جو اندر بچہ ہے وہ بچہ نہیں ہاتھ پیر مار کر کے وہ پردہ پھاڑتا ہے، اللہ پھاڑتے ہیں۔ جب وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھاڑتے ہیں پردے کو، اور اس پردے میں جو گندا پانی ہے وہ نکلنا شروع ہوتا ہے، اور اسی چکنے گندے پانی کے ساتھ بچہ پھسل کر دنیا میں آ جاتا ہے، اور وہ جڑا ہوا ہوتا ہے اس مشیمہ سے۔ تو دائی 3 انگل کے بقدر رکھ کر کے دھاگا باندھ دے گی، اور دھاگا باندھ کر کے قینچی سے کاٹ دے گی، تو یہ اندر چلا گیا اور یہ بچے کے ساتھ الگ ہو گیا۔ اب اس پر تیل ویل گھی وی لگائیں گے تو 15-20 دن مہینے میں وہ سوکھ کر کے گر جائے گی اور ناپ رہ گئی۔ اور وہ جو اندر گیا ہے یہ انسانوں کے تعلق سے نال کہلاتی ہے، اور جانوروں کے تعلق سے میل کہلاتا ہے۔ آدھا گھنٹہ گھنٹے کے بعد میں پھر درد ہوگا عورت کے، اور یہ میل نکل آئے گا، یہ نال نکل آئے گی، اور اس نال کو کہیں دفن کر دیں گے۔ تو یہ جو بچہ باہر آیا ہے اور جو رگ جڑی ہوئی ہے، یہ ماں کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، وہ جس پردے کے اندر بچہ ہے اس پردے کے ساتھ، تو پورا پردہ اس خون کو ریفائن کر کے بچے کو غذا پہنچاتا ہے۔ پھر اگر عورت کو حیض کم آتا ہے تو خون زیادہ استعمال ہو گیا، تو اب بچہ پیدا ہونے کے بعد نفاس چند دن آئے گا۔ کبھی تو ہفتے میں نفاس بند ہو گیا، کبھی 20 دن میں نفاس بند ہو گیا۔ اور اگر وہ خون زیادہ ہے، ہر مہینے باقاعدہ خون آتا رہتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ 40 دن نفاس آئے گا، کیونکہ حیض کی زیادہ مدت 10 دن ہے، تو 4 مہینے کا خون جمع ہے، اور پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد میں ہر مہینے بھی خون آ رہا ہے، وہ خون استعمال ہو رہا ہے، اور وہ جو اسٹاک میں 4 مہینے کا 5 مہینے کا خون ہے وہ اسٹاک میں ہے، وہ نفاس بن کر نکلتا ہے۔ پھر بچہ دنیا میں آ گیا، اب کیا ہوگا؟ ہوا تو سانس تو لے رہا ہے، وہ کھائے گا پیے گا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فوراً ماں کی چھاتی میں 2 نہریں جاری کرتے ہیں، لو فیٹ کی۔ پھر عجیب بات ہے کہ اگر لڑکا ہے تو اس میں ماں کے دودھ میں فیٹ زیادہ ہوتا ہے،
لڑکی ہے تو اس میں فیٹ کم ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں میں اسی امریکہ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک ہاسپٹل میں ایک عورت تھی جس کا لڑکا نہیں ہوتا تھا، تو اس نے ہاسپٹل کے ساتھ کانٹیکٹ کیا کہ کسی کا لڑکا اگر اسی دن پیدا ہو جائے تو اس کا لڑکا اس کے یہاں رکھ دیا جائے، اس کی لڑکی اس کے یہاں رکھ دی جائے۔ انہوں نے پیسے لے کر ایسا کر دیا، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تھا تو جس نے لڑکا جنا تھا وہ بچہ فوراً پیدا ہوتے ہی روتا ہے، تو رونے کی آواز سے وہ سمجھ گئی تھی کہ لڑکا میں نے جنا۔ اب جب وہ تو بچے پیدا ہوتے ہی نرسیں لے جاتی ہیں، نہلاتی دھلاتی ہیں، کئی کئی گھنٹے کے بعد واپس لاتی ہیں، تو اس کا لڑکا اس کے یہاں رکھ دیا، اس کی لڑکی اس کے یہاں رکھ دی۔ اب جس نے لڑکا جنا تھا جب دیکھا کہ اس کے پاس لڑکی آئی تو اس نے کہا میں نے لڑکی نہیں جنا، میں نے لڑکا جنا۔ یہ بڑا مسئلہ بن گیا تھا، یہ 20-25 سال پہلے کا قصہ ہے، بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ اس ہاسپٹل میں غیر مسلم بھی ڈاکٹر تھے اور ایک مسلمان ڈاکٹر تھا۔ وہ مسلمان بھی بیچارہ نام کا مسلمان تھا، تو وہ غیر مسلم ڈاکٹروں نے اس مسلمان ڈاکٹر سے کہا بھئی تم کہتے ہو کہ ہمارا مذہب سب سے افضل ہے اور آخری مذہب ہے، تو تمہارے مذہب کی روح سے بتلاؤ لڑکا کس نے جنا، لڑکی کس نے جنی۔ تو اس وقت میں دارالعلوم دیوبند کے تو تھے نہیں، اس نے ازہر یونیورسٹی کو، ان کے امام اکبر کو خط لکھا کہ یہ صورت پیش آئی ہے، ہم کیسے فیصلہ کریں۔ تو امام اکبر نے کہا، خط جواب دیا کہ دونوں عورتوں کے دودھ لیبورٹری میں اینالائز کر کے رپورٹ بھیجو۔ چنانچہ اس کا دودھ بھی اینالائز ہوا، اس کا دودھ بھی اینالائز ہوا، تو جس نے لڑکا جنا تھا اس کے اندر فیٹ ڈبل تھا، اور جس نے لڑکی جنی تھی اس میں فیٹ سنگل تھا۔ تو اس نے جواب دیا کہ جس میں یہ ڈبل فیٹ ہے اس نے لڑکا جنا ہے، اور یہ سنگل فیٹ ہے اس نے لڑکی جنی ہے۔ تو اب دیکھو قدرت کا کمال کہ جو صنف جون سا دودھ ہضم کر سکتا ہے اس کے دودھ میں اتنا فیٹ ہے۔ اور پھر یہ دو نہریں ماں کی چھاتی میں کب جاری ہوتی ہیں؟ 2 دن کے بعد تیسرے دن دودھ اترتا ہے، 2 دن تک دودھ نہیں اترتا ہے۔ کیوں نہیں اترتا؟ 2 دن تک بچے کو گھٹی پلائیں گے، گھٹی نہیں ہوگی تو شہد چٹائیں گے، اور بچہ کالا کالا پخانہ کرے گا۔ یہ وہ جو 4 مہینے اس نے غذا تھی اور اس کا پخانہ پیٹ میں جمع تھا، وہ سارا کالا کالا پخانہ جب نکل جائے گا تب ماں کی چھاتی میں دودھ اترے گا، کیونکہ ابھی پیٹ صاف نہیں ہوا، اور اس سے پہلے دودھ اگر اترے گا اور پینا بچہ شروع کر دے گا تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ جب بالکل پیٹ صاف ہو جائے گا تب دودھ اترے گا، اب بچہ دودھ پینا شروع کر دے گا۔ کون طاقت ہے دنیا کی کہ ماں کی چھاتی میں یہ لو فیٹ کی 2 نہریں جاری کر دے؟ اور کب تک یہ نہریں جاری رہیں گے؟ جب تک بچے کے دانت آنے شروع نہ ہو جائیں، اور جب بچے کے دانت آنے شروع ہو گئے تو گویا یہ اعلان ہے کبھی اسے کھلاؤ۔ اب دودھ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، جو دانت بڑھیں گے دودھ کم ہوگا، جو دانت بڑھیں گے دودھ کم ہوگا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ دودھ بند، اب بچہ کھانے پر لگ گیا، اس کے بہت سارے دانت آ گئے، اس پر ہو گئے۔ پھر اس بچے کو اللہ تعالی آہستہ سلولی بڑھاتے بڑھاتے 22 سال میں لاسٹ پوائنٹ پر لے جاتے ہیں۔ جوان رانا توانا تندرست 22 سال میں ہو گیا، 22 سال میں جا کر کے ہوا۔ یہ نہیں کہ پیدا ہوا تھا اور تیسرے دن جوان ہو گیا اور شادی کے لیے آمنترن بھیج دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی رب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سلو لیے جائے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں بار بار کہا ہے کہ اللہ تعالی نے آسمان، زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ یہ جو دن ہیں، یہ دن تو سورج پیدا ہوا اور
طلوع ہونے لگا، غروب ہونے لگا، تب یہ ڈے تو شروع ہوئے ہیں۔ آسمان اور زمین جب پیدا ہو رہے تھے اس وقت کہاں تھے دن؟ پھر دن اللہ کے یہاں کے 1000 سال کے برابر ایک دن ہوتا ہے۔ بس یہ جو 6 دنوں میں اللہ نے آسمان اور زمین اور درمیان کی چیزیں پیدا کی ہیں، یہ ہماری دنیا کا دن نہیں ہے، اللہ کے یہاں کا دن ہے۔ گویا 6000 سال میں آسمان، زمین اور درمیان کی سب چیزیں آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہوتی یہ موجودہ کائنات تیار ہوئی ہے۔ کیونکہ رب ہونے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی قدرت کن فیکن ہے، وہ حکم دے ہو جا تو ہو ہی رکھی ہے۔ لیکن رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ آخری منزل تک لے جایا جائے۔ پھر جو مخلوق جیسی ہے اس کے اعتبار سے تربیت ہے۔ دیکھو رات کو بھینس گابن تھی، گھر والے سو رہے ہیں، آدھی رات کو بھینس خود بخود بیائی، اور بھینس نے ہی چاٹ کر کے اس کو نہلا بھی دیا۔ اب صبح گھر والے اٹھ کر کے گھاس لے کر آئے اور گھاس ڈالی تو بچہ بھی آ کر کے گھاس کے تنکے چگ رہا ہے اور دانت لے کر آتا ہے۔ بھینس کا بچہ ماں کے پیٹ میں سے دانت لے کر آتا ہے، اور رات میں پیدا ہوتا ہے، کوئی وہاں ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی نرس نہیں ہے، کوئی نہلانے والا نہیں، ماں ہی چاٹ کر کے بچے کو نہلا دیتی ہے۔ اور اس نے چاٹ کر نہلا دیا، بچہ کھڑے ہو کر کے ادھر ادھر گھومنے لگا، اور صبح جب ماں کو گھاس ڈالی تو وہ بھی چگ رہا۔ اور انسان کا بچہ کس طرح سے وجود میں آتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ 2 مہینے تک تو اسے گود میں اٹھائے پھرنا پڑتا ہے، ہاتھ پیر بھی نہیں ہلا سکتا ہے، وہ بھی ہلانے پڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی نگرانی کرنے والے ماں باپ ہیں، اور بھینس کے لیے نگرانی کرنے والا کون ہے؟ باپ تو پتہ نہیں کہاں گیا۔ اور ماں جو ہے اس کے 4 تھن ہیں، دودھ اترتے ہی مالک فٹافٹ نچوڑ کر کے بھر کر برتن بھر کے گھر میں لے گیا۔ اب اگر یہ بچہ پیدا ہوتے ہی گھاس چگنے نہ لگے تو اگر گھر والوں نے بھینس کا سارا دودھ دوہ لیا تو بچہ کیا کھا کر زندہ رہے گا؟ تو وہ دانت لے کر آتا ہے اور آ کر کے فوراً گھاس چگنے لگتا ہے۔ اسی طریقے پر تمام مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ضابطے اور قاعدے بنائے ہیں۔ تو میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ رب ہونے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ کسی مخلوق کو عدم سے وجود میں لائے، نتھنگ سے تھنگ بنائے، پھر جب وجود میں آ گئی تو اس کے بقا کا سامان کرے، پھر اس کو آہستہ آہستہ ترقی دے کر کے لاسٹ پوائنٹ تک لے جائے۔ ایسا رب اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، کوئی پالنہار نہیں ہے، وہی ہستی ہیں۔ پھر انسان میں 2 چیزیں ہیں، باڈی اور باڈی کے اندر روح۔ یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں، لیکن دونوں اتنے ایسے ساتھ ہو گئے ہیں کہ ہر آدمی دونوں میں فرق نہیں کر پاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ روح اور جسم ایک ہی چیز ہے، ایک نہیں ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ دیکھو ماں کے پیٹ میں جب باڈی بنتی ہے تو عالم ارواح سے روح لا کر ڈالی جاتی ہے، معلوم ہے روح الگ دنیا سے آئی اور باڈی زمین سے بنی۔ پھر جب دنیا سے گپا ہے تو روح گئی، کہاں گئی؟ پاس ہوئے، آگے بڑھ گئی۔ گجراتی میں کہتے ہیں گجری گیا، آگے چلا ہو گیا۔ اور دنیا کے ہر لینگویج میں ایک ہی انداز کے الفاظ ہیں، گیا آگے۔ اور یہ چارپائی پر کیا ہے؟ یہ لاش ہے، لا شیء نتھنگ، یہ کچھ نہیں۔ عبد الرحمن صاحب تو گزر گئے اور یہ ان کی کار پڑی ہے جس میں وہ بیٹھ کر کے زندگی بھر 80 سال تک گھومتے پھرتے رہے۔ وہ اپنی کار چھوڑ کر کے اتر کر نکل کر کے گئے کہیں۔
اب اس کار کو کیا کرنا؟ کباڑ خانے میں بھیج دو، کباڑی کے یہاں بھیج دو، مٹی سے باڈی بنی تھی، مٹی کے حوالے کرو، اس لیے مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ہر انسان مٹی سے پیدا ہوتا ہے، ہر انسان نہیں، ہر مخلوق مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس زمین پر جتنی مخلوقات ہیں سب مٹی سے پیدا ہوتی، اور 7 مرحلوں سے گزر کر انسان بنتا ہے۔ اور 18ویں پارے کے پہلے رکوع میں ان 7 مرحلوں کا ذکر ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مٹی میں سے ست نکالا، پھر تمہیں اس ست سے بنایا۔ ست مانے جوہر، نچوڑ، مٹی میں سے ہم نے نچوڑ نکالا۔ مٹی میں سے کھانے پینے کی چیزیں پیدا ہوئیں تو مٹی کے اثرات لے کر آئیں، انسان نے وہ چیزیں کھائی پی تو انسان کے بدن میں بلڈ، خون پیدا ہوا۔ یہ خون مٹی کا ست ہے۔ پھر وہ خون مادہ بنتا ہے، اس کے لیے جو اردو میں لفظ ہے وہ میں نہیں استعمال کر رہا، اگر وہ استعمال کروں گا تو تمہارا ذہن ڈالر کی طرف جائے گا۔ اس خون سے منی بنتی، اسی کو مادہ کہتے ہیں۔ پھر 2 مادے ماں کے پیٹ میں پہنچے، وہاں 40 دن گزر کر کے وہ کلیجی بنتی ہے، خون بستہ بنتا ہے، کلیجی اور تلی جیسا بن جاتا ہے۔ پھر اور 40 دن گزرتے ہیں تو گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، مضغہ بن جاتا ہے۔ پھر اور 40 دن گزرتے ہیں تو اس گوشت کی بوٹی میں سفید سفید دھاگے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے بدن میں 360 ہڈیاں ہیں، وہ ہڈیاں بن جاتی ہیں۔ پھر اگلے 40 دن کے اندر جو گوشت باقی بچا اسے اللہ تعالیٰ پورے جسم میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں۔ یہاں گوشت کم ہے، گال میں زیادہ ہو گیا، انگلیوں پر گوشت کم ہے، یہاں زیادہ ہو گیا، یہاں اور زیادہ ہو گیا، پیر کے اوپر گوشت نہیں ہے، پنڈلی پر گوشت بڑھ گیا، ران پر اور بڑھ گیا، اس سے اوپر تو 2 بڑے بڑے تربوز لگا دیے اللہ نے کہ جہاں چاہو تشریف رکھو۔ پھر جب یہ ڈیوائیڈ ہو کر پوری باڈی بالکل صحیح بن گئی، اب فرشتہ عالم ارواح سے روح لا کر کے اس باڈی میں ڈالتا ہے۔ ثم انشأناه خلقا آخر، آپ غور کرو، مٹی، بلڈ، منی، کلیجی، گوشت کی بوٹی، ہڈیاں، گوشت ڈیوائیڈ ہو رہا ہے، اب اشرف المخلوقات انسان بن گیا۔ ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنے شاندار بنانے والے ہیں جو 3 اندھیریوں میں اشرف المخلوقات انسان کو وجود بخشتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ عم نوالہ نے ہر مخلوق کو، اس زمین پر جتنی مخلوق ہے وہ سب مخلوقات مٹی سے پیدا ہوئی۔ دادا دادی اسی زمین پر پیدا ہوئے ہیں، مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، دادا آدم بھی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، دادی حوا بھی مٹی سے پیدا ہوئی۔ پھر اللہ نے دونوں کو یہاں سے اٹھا کر کے 7 آسمانوں سے آگے جنت میں لے جا کر بسا دیا۔ جنت 7 آسمانوں سے آگے ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے ہے۔ سدرہ مانے بیری کا درخت، اور منتہا کے معنی ہے بارڈر۔ یہاں سے مخلوقات جو جاتی ہیں وہ بارڈر ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ وہاں ایک بیری کا درخت ہے، بارڈر کی بیری، اس سے آگے عندہا جنت المأویٰ، اس کے پاس میں آگے بڑھو گے تو پھر جنت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، دیکھو جنت فی الحال ہے،
ایسا نہیں ہے کہ قیامت جب آئے گی تب جنت پیدا ہوگی جہنم پیدا ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ فی الحال جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے، تو اللہ نے دونوں کو جنت میں لے جا کر کے بسا دیا۔ دادا دادی جنت میں کتنا زمانہ رہے اللہ جانے۔ جو اللہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو آدم یہ درخت مت کھانا، اگر تم یہ درخت کھاؤ گے تو اپنے پیروں پہ کلاڑی مارو گے، یہ جو اللہ نے وچن لیا تھا تو کوئی 25 سال میں تھوڑے بھول جائے گا آدمی، ایک لمبا زمانہ گزرتا ہے تب ایسا عہد و پیمان بھولتا ہے۔ پھر تھوڑا سا جلتے پر تیل ڈالا، شیطان نے دھوکہ دیا، تو کتنا عرصہ جنت میں رہے ہم نہیں بتا سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ دادا دادی جب تک جنت میں رہے وہاں ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب انہوں نے وہ درخت کھایا اور دونوں دنیا میں زمین پر اتارے گئے اور زمین پر اتر کر کے زمین میں سے پیدا ہونے والی غذائیں کھائیں اور پیں تو بدن میں بلڈ بنا اور پھر آگے ہو کر کے ان کی اولاد شروع ہوئی۔ تو اللہ نے مقدر یہ کیا ہے کہ اسی زمین سے ہر چیز پیدا ہوگی، اور کتنی زمین کی ہر چیز میں تخلیق کی کتنی صلاحیت ہے۔ یہ پھل لٹک رہا، اس میں کیڑا پڑ جاتا ہے، وہ کیڑا کہاں سے پیدا ہوا؟ اسی پھل سے۔ پھل کہاں سے پیدا ہوا؟ درخت سے۔ درخت کہاں سے پیدا ہوا؟ زمین سے۔ تو یہ پھل میں جو کیڑا پڑا وہ بھی زمین سے پیدا ہوا۔ ہمارے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، یہ کیڑے کہاں سے پیدا ہوئے؟ زمین سے۔ ہم نے جو زمین سے غذائیں کھائیں وہ پیٹ میں جا کر کے ہضم نہیں ہوئی، بد ہضمی ہو گئی، بری طرح سے ہوا، ہضم ٹھیک سے نہیں ہوئی تو پیٹ میں کیڑے پڑ گئے۔ تو یہ جو ہمارے پیٹ میں کیڑے پڑتے ہیں یہ بھی مٹی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس زمین پر جتنی چیزیں ہیں سب مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، واسطہ بلا واسطہ۔ تو اللہ نے یہ طے فرما دیا ہے کہ زمینی مخلوقات مٹی سے زمین سے پیدا ہوں گی، اور جب قیامت آئے گی تو دوبارہ جو باڈیاں بنیں گی وہ بھی اسی مٹی سے بنیں گی۔ مگر اب جو طریقہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے پھر باڈی بنتی ہے، وہ طریقہ نہیں ہوگا، بلکہ جیسے گرمیوں میں زمین ویران ہو جاتی، اجڑ جاتی ہے، پھر بارش ہوتی ہے تو زمین ہی میں سے گھاس اگ کر نکلتی ہے، اس طرح سے قیامت کے دن تمام باڈیاں زمینی سے نکلیں گی۔ تو میرے بھائیوں، جب قبر میں پہنچتے ہیں تو پہلا سوال تو ہوتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ نتھنگ سے تمہیں تھنگ کس نے بنایا؟ پھر دنیا میں تمہارے بقا کا سامان کس نے کیا؟ پھر تمہیں ترقی دے کر آخری حد تک کس نے پہنچایا؟ دیکھو ہر مخلوق کی ایک آخری حد ہے۔ کیڑا پیدا ہوتا ہے اتنا لمبا ہو کر رک جاتا ہے، مرغی پیدا ہوتی ہے تو اتنی ہو کر رک جاتی ہے، بکری پیدا ہوتی ہے تو اتنی ہو کر رک جاتی ہے، بھینس اس سے بڑی ہوتی ہے، اونٹ اس سے بڑا ہوتا ہے، اور جنگلی جانوروں میں ہاتھی، گینڈا اور بڑے ہوتے ہیں، مگر ہر ایک کا لاسٹ پوائنٹ ہے، اس لاسٹ پوائنٹ پہ جا کر رک جائے گا۔ زمین میں سے نباتات اگتی ہیں، مرچی کا پودا اتنا جا کر رک گیا، امرود کا درخت اتنا جا کر رک گیا، آم کا درخت اتنا جا کر رک گیا، اور تاڑ اور ناریل اور کھجوریں اور لمبی گئی، مگر ان کا بھی ایک لاسٹ پوائنٹ ہے۔ اب آپ غور کریں، ہر سال موسم بہار میں پتجھڑ آتا ہے، پتے گرتے ہیں اور نئی کونپلیں اور نئے پتے آتے ہیں ہر سال، مگر آم کا درخت ہے وہیں کا وہیں ہے، آگے نہیں بڑھتا، کیوں؟ لاسٹ پوائنٹ آ گیا۔ یہی حال ہمارا ہے کہ 22 سال میں لاسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے، پھر آگے سگنل ڈاؤن تو ہوتا ہے بڑھاپے میں،
لیکن آگے نہیں بڑھتا ہے، ہر چیز کا لاسٹ پوائنٹ آ گیا۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کس نے پروان چڑھایا؟ نتھنگ سے تمہیں تھنگ کس نے بنایا؟ تمہاری ساری ضرورتیں کس نے مہیا کی؟ اگر وہ مومن ہے، اللہ نے جو آسمان سے علوم نبیوں پر نازل کیے ہیں وہ جانتا ہے، تو وہ جواب دے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو پھر فرشتے پوچھتے ہیں ما دینک، کون سا ریلیجن لے کر تو آیا ہے؟ تو اگر وہ مومن ہے تو فٹ سے جواب دیتا ہے دین الاسلام، اللہ نے جو آسمان سے دین اسلام نازل کیا تھا اسی دین اسلام کو پر میں زندہ رہا ہوں اور اسی کو لے کر آیا ہوں۔ پھر فرشتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کراتے ہیں۔ یہاں لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں ہزاروں آدمی ایک ساتھ مرتے ہیں، حضور کو کہاں کہاں لے جائیں گے؟ یہ ساری بھیڑ حضور کے پاس کہاں سے آئے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو آڑ اور پہاڑ اس دنیا میں ہیں، اور یہ قبر کی دنیا ہے، وہاں کہاں آڑ اور پہاڑ ہیں؟ سرکار مدینہ جہاں ہیں وہاں ہیں، اور ہر میت نے چہرہ پھیرا یہ حضور دکھ رہے، وہاں آڑ اور پہاڑ نہیں ہیں، یہاں آڑ اور پہاڑ ہیں۔ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں معلوم، آڑ آ گئی بیچ میں، لیکن قبر کی زندگی میں اور آخرت میں آڑ اور پہاڑ نہیں ہیں، بس حضور اپنی جگہ پر ہیں، میتیں اپنی جگہ پر ہیں، اور ہر میت کو حضور کی زیارت کرائی جائے گی اور کہا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل، یہ جو حضرت جی تجھے نظر آ رہے ہیں ان کو تو کیا سمجھتا تھا؟ تو مومن ہے تو فوراً جواب دے گا کہ یہ ہمارے پیغمبر ہیں، ان کے ذریعے سے جو اللہ نے دین بھیجا تھا میں اس دین کو میں نے قبول کیا تھا اور اس دین پر میں عمل کرتا رہا۔ جب تینوں سوال پورے ہو جائیں گے اور صحیح صحیح جواب ہو جائیں گے تو فرشتے کہیں گے سوری، ہم نے تجھے ڈسٹرب کیا، ہم جانتے تھے کہ تو صحیح صحیح جواب دے گا، مگر ضابطے کی کارروائی کرنی تھی، اس لیے ہم نے تجھے یہ سوالات کیے اور تجھے پریشان کیا، اب تو قبر میں سو جا، دلہن کے سونے کی طرح۔ شب زفاف کے کمرے میں جب دلہن کو پہنچا دیتے ہیں تو اب شوہر تو معلوم نہیں کب آئے گا، 12 بجے آئے گا، 1 بجے آئے گا، کب آئے گا، تو دلہن چارپائی پر پڑ جاتی ہے اور کبھی سو بھی جاتی ہے، مگر وہ صبح تک سونے کے ارادے سے نہیں سوتی ہے، اس کو کسی کا انتظار ہے۔ اسی طرح فرشتے کہیں گے کہ دلہن کی طرح سو جا، یعنی کسی کا انتظار کر، وہ آ کر تجھے بیدار کرے گا، دلہا آئے گا وہ تجھے اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت آئے گی تجھے اٹھائیں گے۔ پھر قبر کو چوڑی کرتے ہیں، 70 ہاتھ یوں 70 ہاتھ یوں، 0 لائٹ جلاتے ہیں تاکہ اندھیرے سے وحشت نہ ہو، اور جنت کی طرف کھڑکیاں کھولتے ہیں، ادھر سے میٹھی میٹھی بھینی بھینی ہلکی ہلکی ہوائیں آنی شروع ہوتی ہیں، اور وہ پڑھ کر چادر اوڑھ کر سوتا ہے، ابھی لمحے نہیں گزرتے ہیں کہ قیامت کا سر پھونک دیا جاتا ہے۔ اور اگر دوسری طرح کا بندہ ہے تو وہ تینوں سوالوں کے جواب میں ہاں 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 کرتا ہے، کوئی جواب نہیں دے سکتا، تو پھر فرشتے قبر کو تنگ کرتے ہیں، ادھر کی ہڈیاں ٹوٹ کر ادھر، ادھر کی ہڈیاں ٹوٹ کر ادھر، اور فرشتہ گرز لے کر مقرر ہوتا ہے۔ گرز جانتے ہو وہ ہنومان کے ہاتھ میں ہوتا ہی ہے، وہ لوہے کا گرز ہوتا ہے، دے مار دے مار، وہ قیامت تک چلاتا رہتا ہے، اس کی پٹائی ہوتی رہتی ہے۔
تو اللہ جل شانہ امن والہ نے ہمارے لیے دین اسلام نازل کیا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک ہر رسول پر دین اسلام آیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین میں نے کمپلیٹ کر دیا، مکمل دین قرآن و حدیث کی شکل میں آ گیا، اور یہ میری بہت بڑی نعمت ہے جو میں نے تمہارے لیے نعمت کامل کر دیا جی. اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. کوئی دوسرا دین اپناؤ گے تو وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا. اسلام کے کیا معنی سمجھتے ہو؟ یہ آپ حضرت عربی پڑھے ہوئے نہیں. اسلام باب افعال کا مصدر ہے، اور اس کے معنی فارسی میں اس کے معنی ہے سر افگندن، اور انگریزی میں اس کے معنی ہے سرنڈر ہونا. اسلام کے یہ معنی ہیں. ایک مثال سے سمجھو. حالی گھر سے بیل کھول کر کے کھیت میں گیا ہے ہل جوڑنے کے لیے. حالی کہتے وہ نوکر جو ہل چلاتا ہے، وہ گھر سے بیل لے کر گیا. ہل کھڑا ہے، کھیت میں ہل کھڑا ہے، وہ ایک بیل کو دائیں گھمائے گا، اشارہ کرے گا، بھئی یوں کیا وہ گم گیا، ایک کو یوں گم گیا. پھر وہ جوا جس کو گجراتی میں کہتے ہیں جویت، وہ اٹھا کر کے یوں اونچی کرے گا اور کچھ نہیں بولے گا، اور بیل اگر شاندار ہیں تو فوراً سر ڈالیں گے اور وہ جوا اپنی گردن پر لے لیں گے. یہ ہے اسلام، یہ ہے سر افگندن. اور یہ جو جوا ہے یہ رسپانسبلٹی ہے. جو اعلیٰ درجے کے مومن ہیں ان کے سامنے اللہ نے ایک ذمہ داری پیش کی، انہوں نے فوراً اس ذمہ داری کو قبول کر لیا. اور دوسرا بیل وہ ہے کہ وہ بھی اکڑے کھڑے ہیں بیل، اور یہ جوا اٹھائے کھڑا ہے، وہ سر ڈالتے ہی نہیں. تو اب یہ ڈانٹتا ہے جت جت جت، تو پھر بھی نہ جوتے تو پھر رسی سے جھٹکے دیتا ہے، تب جھک مار کے جوتتے ہیں. یہ دوسری طرح کے بیل ہیں. پہلے بیلوں کے اعتبار سے یہ دوسری طرح کے بیل ہیں، اچھے بیل نہیں ہیں مگر بیل ہیں. بہرحال جب اس کے ناک میں رسے کا جھٹکا آیا اور ڈانٹ پڑی تو جوا سے گردن پر انہوں نے لے لیا. یہ وہ بندے ہیں کہ مسلمان ہیں مگر احکام اسلام پر عمل پیرا نہیں ہیں، نمازیں ڈھنگ سے نہیں پڑھتے یا بالکل ہی نہیں پڑھتے، ان کا لباس اسلامی نہیں ہے، چہرہ بشرا ان کا اسلامی نہیں ہے مسلمان. پھر اللہ تعالیٰ ان کو آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں. یہ وہ جھٹکے پڑ رہے ہیں اور ڈانٹ پڑ رہی ہے، آزمائشیں آتی ہیں، اس کی ذات میں آزمائش آتی، بیماریاں آتی ہیں، فیملی میں آتی ہیں، اولاد میں آتی ہیں، آل اور مال میں آفتیں آتی ہیں، پریشان ہوتا ہے. پھر وہ ہمارے پاس آتا ہے، حضرت دعا فرمائیے، میں یوں پریشان ہوں، اللہ میری پریشانیاں دور فرما دیں. دعا فرمائیے. اور چہرہ اس کا کافروں جیسا ہے، نماز وہ نہیں پڑھتا، اور دوسرے احکام پتہ نہیں کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، مگر مومن نہیں، مسلمان بدلنا نہیں چاہتا. میری تو جو لائف ہے وہی رہے گی. اللہ میاں سے آپ کہیے کہ اللہ میاں طریقہ بدل دیں. آپ دعا کیجئے، اللہ میاں سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ جو طریقہ کر رہے ہیں وہ بدل دیں، میں تو اسی حال میں رہوں گا. میرے بھائیو، یوں تو اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہیں، سمد ہیں. پہلے تو بدلے گا تو اللہ کا برتاؤ بھی بدلے گا، اور اگر تو نہیں بدلے گا تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ تو تیرے آزما رہے ہیں، تو آزمائشیں تیری چلتی رہیں گے. تو یہ جو ہم بہت سے بندے ہیں
جو طرح طرح کی پریشانیوں میں ہیں. اللہ نے 4 پیسے دے رکھے ہیں، پیسوں کی کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر دل کو سکون اور چین نہیں ہے. جسم میں بیماریاں ہیں، فیملی میں پرابلمز ہیں، طرح طرح کے، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں اس بات پر کہ جیسا اس بیل کو جھٹکے دیے ناک کے اور ڈانٹ پڑی. تیسرے بیل وہ ہیں کہ ڈانٹ بھی دیا، جھٹکے بھی دیے، مگر پھر بھی نہیں جوا گردن پر نہیں لیتے، تو پھر حالی جوا رکھ دے گا، رسی دوہری کرے گا اور 4 پھٹکے اس کو مارے گا، 4 پھٹکے اس کو مارے گا. پھر جوا سیدھا اٹھا کر کے پھر جھٹکے دے گا، تو پھر جتیں گے. یہ پرلے درجے کا گیا گزرا مسلمان ہے. یہ جو تیسرے بیل ہیں یہ پرلے درجے کا گیا گزرا مسلمان ہے. لیکن بہرحال صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹ آئے تو دنیا اسے بھولا نہیں کہتی، بھولا کہتی، بھولا نہیں کہتی کہ بھولا تھا بیچارہ گم ہو گیا. تو صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ آئے تو دنیا اسے بھولا نہیں کہتی، بھولا چاہے کہتی ہو لیکن بھولا نہیں کہتی. تو اب یہ جو بیل تیسرے نمبر کے ہیں، بہرحال یہ بھی ایک طرح کے بیل ہیں. آخر میں وہ قابو میں تو انہوں نے جوا تو گردن پر لے لیا. یہ 3 قسمیں مسلمانوں کی ہیں. یہ جو بیلوں کی میں نے 3 قسمیں بیان کی یہ مسلمانوں کی ہے. فرسٹ کلاس مسلمان وہ پہلا ہے کہ ذرا اشارہ پایا کہ فوراً انہوں نے ذمہ داری لے لی اور اللہ کے دین پر، اللہ کی شریعت پر پوری طرح سے عمل پیرا ہو گیا. پھر دوسرا نمبر کا مسلمان ہے، پھر تیسرے نمبر کا مسلمان ہے، یہ آخری درجے کا مسلمان ہے. اور ایک چوتھا بیل وہ ہے کہ کچھ بھی کر لو، ڈانٹ لو، جھٹکے دے لو، پھٹکے مار لو، کچھ بھی کر لو، مگر وہ اکڑے کھڑے ہیں، وہ گردن جھکانے کے لیے تیار ہی نہیں. ان بیلوں کو کیا کریں گے؟ سلوٹر ہاؤس میں بھیجیں گے. خامخواہ گھاس کیوں کھلائیں گے؟ یہ سلوٹر ہاؤس جہنم ہے. یہ ان کافروں کے لیے کہ جو کسی طرح سے جوا اپنے گردن پر لینے کے لیے تیار ہی نہیں، تو ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا. اور کہاں بھیجیں گے؟ جنت میں جا کر کیا کریں گے؟ اس کے جانے کے تو اہل ہیں ہی نہیں، تو ان کو لا محالہ اس کو سلوٹر ہاؤس میں بھیجیں گے. اللہ نے جہنم اسی لیے بنائی. میرے بھائیو، یہاں ایک مضمون سمجھو. جنت ایمان کا صلہ ہے اور جہنم کفر کی سزا ہے. اور ایمان کنٹینیوس حقیقت ہے. نماز روزہ 5 منٹ میں نماز ختم، 12 گھنٹے میں روزہ ختم، 5 دن میں حج ختم. لیکن ایمان نہیں ختم ہوتا، وہ تو کنٹینیوس حقیقت ہے. اگر ایک لمحے کے لیے ایمان نہ رہے تو پچھلا کرایا سب گیا. اور جنت ایمان کا صلہ ہے، اور ایمان جب کنٹینیوس حقیقت ہے تو جنت بھی ابدی اور دائمی ہے، وہ ہمیشہ رہے گی. اور جہنم یہ کفر کی سزا ہے، اور کفر بھی، بے ایمانی بھی، کفر بھی، یہ بھی کنٹینیوس ایک حقیقت ہے. اگر ایک لمحے کے لیے ایمان آ جائے تو اس سے پہلے کی کفر کی حالت گئی. مسلم شریف میں حدیث ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، مسلمان ہوتے ہی اس سے پہلے کی سب حالت ختم. تو کفر کنٹینیوس حقیقت ہے، تو جہنم بھی ابدی ہے. جو جہنم میں جائے گا کافر، وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا اس میں. لہذا اس مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے. بعض لوگ ہیں جو یہ ضرورت سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن یہ تو علم ضروری ہے. قرآن و حدیث تو ضروری علم، وہ نہیں پڑھے ہوئے، اس سے زائد پڑھے ہوئے ہیں، بہت کچھ ڈگریاں رکھتے ہیں.
ان کے خیالات ہیں کہ جہنم ایک وقت کے بعد ختم کر دی جائے گی، اور کہیں گے کہ جنت ختم کتنا، جنت تو چلے گی، جنت تو ہمیں چاہیے، لہذا وہ تو ہمیشہ چلے گی، جہنم ختم کر دی جائے گی۔ یہ رانگ آئیڈیا ہے۔ جنت جزا ہے ایمان کی، اور ایمان کنٹینیوس حقیقت ہے تو اس کی جزا بھی کنٹینیوس ہے، اور جہنم سزا ہے کفر کی، اور کفر کنٹینیوس حقیقت ہے تو اس کی سزا بھی کنٹینیوس چلے گی۔ پھر مومن میں ایمان کے علاوہ اچھے اعمال بھی ہیں، برے اعمال بھی ہیں۔ ہم اللہ کے فضل سے اچھے اعمال بھی کرتے ہیں، اور ہماری زندگیوں میں بہت سے برے اعمال بھی ہیں۔ اسی طرح کافر، اس کی زندگی میں بھی اچھے اعمال بھی ہیں، برے اعمال بھی ہیں۔ تو یہ جو مومن کے اچھے اعمال ہیں، ان کا بدلہ اس دنیا میں نہیں ہے، اس کا بدلہ جنت میں جائیں گے، اور یہ اچھے اعمال ایمان کے تابع کر دیے جائیں گے، کیونکہ ایمان اور اچھے اعمال ایک جنس سے ہیں۔ تو جب ہم جنس ہیں تو یہ اچھے اعمال ایمان کے تابع ہو جائیں گے، اور تا ابد اس کا صلہ جو ملے گا، ہم نے 5 منٹ میں نماز پڑھی، اس کا صلہ جنت میں ملے گا، دنیا میں نہیں۔ اور جنت میں جب صلہ ملے گا تو وہ صلہ تا ابد استعمال کرے گا۔ اور مومن کے جو گناہ ہیں، وہ گناہ ایمان کے تابع نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ خلاف جنس ہے۔ گناہ ایمان کے تابع کیسے ہوگا؟ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو اس کے دل میں سے ایمان نکل کر اس کے اوپر چھتری کی طرح سے سایہ پھگن رہ جاتا ہے۔ ایمان کی حالت میں زنا کیسے کرے گا؟ جب زنا کرتا ہے تو دل میں سے ایمان نکل کر کے اس کے سر کے اوپر چھتری کی طرح سے سایہ پھگن رہتا ہے، چلا نہیں جاتا ہے۔ پھر جب وہ زنا سے لوٹتا ہے تو ایمان واپس آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان میں اور برائی گناہوں کے اندر ہم جنس نہیں ہیں، خلاف جنس ہیں۔ پس مومن سے جو گناہ ہو جاتے ہیں اس کی سزائیں 4 دنیاؤں میں ملتی ہیں۔ ہماری یہ دنیا، قبر کی دنیا، میدان قیامت کی دنیا، اور آخرت میں جہنم، یہ 4 دنیا ہیں۔ ان مومن کے گناہوں کی سزائیں یہاں ملتی ہیں۔ اب مومن نے گناہ کیا بہت ہلکا پھلکا، تو اسی دنیا کے اندر کانٹا چبھ گیا، کانٹا چبھا، اس کا گناہ معاف۔ حدیث شریف میں یہ ہے کہ آدمی کے جیب میں کوئی چیز تھی، پہلے جیب آستین میں ہوتی تھی، اب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ آستین میں جیب کیسے ہوگی۔ جیسے آج سے 500 سال پہلے یہ اگر آپ کہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جیب سرین میں ہوگی، تو لوگ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، سرین میں جیب کیسے ہوگی؟ اب سب کی سرینوں میں جیب ہے۔ تو ایسے پہلے آستین میں جیب ہوتی تھی، تو آستین کی جیب میں سے ایک مال گر گیا، بڑا افسوس ہوا، تو کئی گناہ معاف ہو گئے۔ قرآن کریم میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کی تو برائیاں گئیں۔ تو مومن کے بہت سے گناہوں کا کفارہ تو اسی دنیا میں ہو جاتا ہے، اور دنیا میں سزا مل گئی، آگے معاملہ صاف۔ اور اگر دنیا میں سزا نہیں ملی تو پھر آگے قبر میں سزا ملتی ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، ہم نے جو سنا ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے، تو قبر میں صرف عذاب ہی عذاب نہیں ہوتا ہے، گنہگاروں کے لیے قبر کا عذاب برحق ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے تو قبر کی راحتیں برحق ہیں۔ اور قبر اس مٹی کے گھڑے کا نام نہیں ہے،
قبر ہماری دنیا اور آخرت پھر فی الحال موجود ہے، ان دو دنیاؤں کے بیچ میں برزخ اور آڑ ہے، اس کا نام ہے قبر۔ کیونکہ عام مسلمان قبر کا لفظ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو قبر کی زندگی میں جانے کے بعد میں نیک بندہ ہے تو راحتیں ہیں۔ ابھی میں نے حدیث سنائی تھی کہ جنت کی طرف ونڈو کھول دیا جاتا ہے۔ تو اگر گنہگار مومن ہے تو اس کو قبر کی زندگی میں سزا ملے گی، اور قبر کی زندگی میں سزا سے معاملہ ختم ہو گیا تو آگے پھر کوئی سزا نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے حجت اللہ میں ایک حدیث لکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا زیادہ تر عذاب قبر میں نمٹ جائے گا۔ یہ شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے حدیث لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا زیادہ تر عذاب قبر میں نمٹ جائے گا۔ اور دنیا میں نمٹ جائے تو سستے چھٹ گئے، قبر میں نمٹ جائے تو بھی سستے چھٹ گئے، اور اگر قبر میں عذاب نہیں نمٹا تو پھر میدان قیامت میں عذاب ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ جس نے اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کو میدان قیامت میں لٹایا جائے گا، اور اس کے سارے اونٹ جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ ان کیوں لائن بنا کر آئیں گے، اس کے اوپر سے رونتے ہوئے گزریں گے، دوسرا تیسرا، آخری اونٹ جب گزرے گا تو پہلا اونٹ پھر لائن پر آ گیا۔ سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کو تختیاں بنا کر گرم کر کے اس کو جبڑوں پر اور پیٹھوں پر داغا جائے گا۔ بہرحال یہ تیسری جگہ ہے میدان قیامت، وہاں سزائیں ہوں گی۔ وہاں اگر معاملہ نمٹ گیا تو پھر آگے جہنم میں نہیں جانا ہے، بات ختم۔ اور اگر میدان قیامت میں بھی سزا نہیں نمٹی تو پھر مومن کو بھی اپنی باقی سزا پانے کے لیے جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے۔ پھر وہاں سے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد یا سفارش کرنے والوں کی سفارشوں سے یا فرشتوں کی سفارشوں سے یا آقا نامدار کی سفارش سے اور آخر میں اللہ اپنے فضل و کرم سے سب مومنین کو جہنم سے چھٹکارا دیں گے اور وہ جہنم سے نکل کے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو مومن کے جو گناہ ہیں ان گناہوں کی سزا ان 4 دنیاؤں میں ملتی ہے، اور نیکیاں ایمان کے تابع ہے۔ ایمان کا صلہ جنت، جنت جب ملے گی تو ہماری نمازوں کا صلہ بھی وہیں ملے گا، اور ایمان کی جزا ہمیشہ تو نمازوں کی جزا بھی ہمیشہ، اور ہمارے گناہ ایمان کے تابع نہیں ہو سکتے، لہذا اس کی سزائیں اللہ تعالیٰ یا تو یہاں دے دیتے ہیں یا قبر میں دے دیتے ہیں یا میدان قیامت میں دے دیتے ہیں، اور اللہ نہ کرے جہنم میں بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ اور کافر کی سزا جہنم ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ اس نے جو گناہ کیے ہیں تو کفر اور گناہ ہم جنس ہیں، لہذا کافر کو اس کے گناہوں کی سزا نہیں دی جاتی، جہنم میں پہنچنے کے بعد اس کے گناہوں کی سزا اسے دی جائے گی، اور کفر کی سزا جہنم ہمیشہ، تو کافر نے جو گناہ کیے ہیں اس کی سزا بھی ہمیشہ بھگت ہے۔ اور کافر نے جو نیکیاں کی ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ کافر کو اس کی نیکیاں اسی دنیا میں کھلا دی جاتی ہیں، ہر نیکی کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیا جاتا ہے، یا تو مال میں برکت ہو جاتی، مال بڑھ جاتا ہے، یا ناموری شہرت اس کی ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کو جو اللہ کھانا پینا دے رہے ہیں، اس کو جو سانس لینے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، یہ اس کی نیکیوں کا تو صلہ ہے۔ لوگوں نے ایک قصہ بیان کیا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس سے پیشاب کا بند لگ گیا،
تمام حکیموں اس کے علاج سے عاجز آ گئے۔ ایک حکیم آیا، اس نے کہا آپ کا بند میں کھول سکتا ہوں پیشاب کا، مگر آپ اپنی حکومت مجھے دے دیں تو میں آپ کا بند پیشاب کا کھول دوں۔ وہ تیار ہو گیا کہ لے لے میری حکومت، میرا پیشاب کا بند تو کھول۔ دیکھو ایک پیشاب رک جائے تو اس کے کھولنے کی اتنی بڑی قیمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافر پہ کتنی نعمتیں کر رکھی ہیں، اس کی نیکیوں سے ہزاروں درجہ اس کے زیادہ نعمتیں کر رکھی ہیں۔ یہ نعمتیں جو کافر پر ہیں، یہ اس کی نیکیوں کا دنیا میں ثمرہ دیا جا رہا ہے، پھل کھلایا جا رہا ہے۔ تو اب کافر کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں اور گناہوں کی سزا جہنم میں۔ یہ ایک درمیان میں نے مضمون سمجھایا، اس مضمون کو سمجھو کہ جنت ایمان کا صلہ ہے اور ایمان کنٹینیوس ہے تو صلہ بھی کنٹینیوس ہے۔ جہنم کفر کی سزا ہے، کفر کنٹینیوس ہے تو سزا بھی کنٹینیوس ہے۔ اور مومن کے اعمال صالحہ ایمان کے تابع کیے جائیں گے اور جنت میں جب اس کا صلہ ملے گا تو تا ابد استعمال کرے گا۔ اور گناہ جو ہیں ایمان کے تابع نہیں ہو سکتے، بس اللہ تعالیٰ مومن کی برائیوں کی سزائیں دنیا میں، قبر میں، میدان قیامت میں اور جہنم میں، اور کافر کے جو برائیاں ہیں وہ اس کے کفر کے تابع اس کی سزا جہنم میں، اور اس نے جو نیک اعمال کرتا ہے اس نیک اعمال کا ثمرہ اور پھل یہیں کھلا دیا جاتا ہے۔ یہ میں نے ایک درمیان میں مضمون سمجھایا۔ اصل بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ چار قسم کے جو بیل ہیں، یہ چوتھا قسم کا جو بیل ہے جو کسی قیمت پر سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے سلوٹر ہاؤس اللہ نے تیار کی ہے جہنم۔ اور پہلے جو تین ہیں وہ مومن کی مثالیں ہیں، وہ بہرحال کسی درجے کے کارآمد بیل ہیں اور مالک اس کو روزی روٹی دیتا ہے، گھاس دانا دیتا ہے، لیکن بیل ہونا چاہیے پہلی قسم کا۔ تو اسلام کے معنی ہیں سرنڈر ہونا، اللہ کے احکام کے سامنے، رسپانسبلٹی کے سامنے سر ڈال دینا اور اللہ کے تمام احکام کو اپنے سر پر لے لینا، یہی مومن کی شان ہونی چاہیے۔ آج کل بہت سے لوگ لاپرواہ، ارے سنت ہے تو سنت پر عمل بھی تو مومن تو ہی کرے گا، آسمان سے فرشتے سنت پر عمل کرنے تھوڑے آئیں گے۔ یہ جو سنتیں ہیں اس پر بھی عمل تو مومنین ہی کو کرنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ارے مستحب ہے، بھئی مستحب پر بھی عمل تو مومنین ہی کو کرنا ہے، کوئی آسمان سے فرشتے ان مستحبات پر عمل کرنے تھوڑے آئیں گے۔ بعض لوگ بڑی بے پرواہی سے کہتے ہیں ارے یہ مکروہ ہے، چلے گا۔ ارے حرام سے بچنا بھی مومن کا کام ہے اور مکروہ سے بچنا بھی مومن کا کام ہے، فرشتوں کی یہ شان کہاں ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، دین کے ہر حکم پر جو جس درجے کا حکم ہے اس درجے میں اسے رکھ کر اس پر عمل کرو۔ جو بھی ہم کریں گے وہ ہمارے سامنے آنا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بھی نیک کام کرے گا، خواہ مرد نیک کام کرے خواہ عورت نیک کام کرے، دونوں اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ایمان اور اعمال صالحہ کے تعلق سے مردوں میں عورتوں میں کوئی فرق نہیں۔ تو فرمایا جو بھی نیک کام کرے گا، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، بس شرط یہ ہے کہ وہ ایماندار ہو، ایمان کے ساتھ اس نے نیک کام کیا ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اس نے جو نیک کام کیا ہے، کافر بڑے بڑے اچھے کام کرتے ہیں،
مگر ان کا وہ نیک عمل بے گری کی مونگ پھلی ہے، دیکھنے میں شاندار مونگ پھلی دکھ رہی ہے، دباؤ تو پچ دے کر اندر دانا ہی نہیں، یہ بے گری کی مونگ پھلی ہے۔ ان کا نیک عمل تو ہے لیکن اس نیک عمل کے اندر ایمان تو ہے ہی نہیں۔ ایسی مونگ پھلیاں کتنی بھی توڑ دو، اندر سے کوئی دانہ نکلے گا ہی نہیں، کیا ملے گا، کیا کھائے گا؟ اس لیے شرط لگائی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، نیک عمل کرنے والا، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت ہو، اس نے ایمان کی حالت میں نیک عمل کیا ہے تو اس کو 2 صلے ملیں گے، ایک صلہ دنیا میں ملے گا، ایک آخرت میں ملے گا۔ اسی کو سمجھنا ہے۔ دنیا میں کیا ملے گا؟ حیات طیبہ ملے گی، ویری بیسٹ لائف، سکون اور چین کی زندگی ملے گی۔ دیکھو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غریب نہیں ہوگا، ریچ مین ہوگا، بڑا دولت مند ہوگا، ایسا کوئی ضروری نہیں۔ دیکھو کائنات میں اللہ کا سب سے محبوب بندہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مگر حضور کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ صدیقہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم 3 چاند دیکھ لیتے تھے اور گھر میں چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ آج کوئی مسلمانوں کا گھر ہے ایسا؟ جب یہ حضرت صدیقہ نے بیان کیا تو ان کا بھانجا تھا، بہن کا لڑکا تھا، حضرت عروہ، یہ بھی بعد میں بڑے آدمی بن گئے تھے، مدینہ کے 7 فقہاء میں سے تھے جن کے فتوے صحابہ کے سامنے چلتے تھے۔ تو بھانجے نے خالہ سے پوچھا، اب یہ بھانجا ہے، طالب علم ہے، تو بھانجے نے خالہ سے پوچھا کہ امی، خالہ اماں کھاتے کیا تھے؟ جب 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا تو کیا کھاتے تھے؟ تو فرمایا کہ گھر میں کھجوریں ہوتی تھی، جیسے دیہات کے لوگوں کے گھروں میں پیاز ہوتی ہے سال بھر کی، شہر میں نہیں، دیہات کے لوگوں کے کھیت میں پیاز پیدا ہوتی ہے تو سال بھر کی پیاز ڈال رکھتے ہیں، پھر ہفتے 10 دن میں پیاز میں گھومیں گے اور جتنی پیاز سڑنے لگی ہے اس کو باہر ڈالیں گے اور وہ سڑی ہوئی کھائیں گے، پھر جب وہ ختم ہو جائیں گے تو پھر پیاز میں گھومیں گے، پھر سڑی ہوئی نکالیں گے، سال بھر سڑی ہوئی کھاتے رہیں گے۔ تو کہا گھروں میں کھجوریں ہوتی تھی، وہ ہم کھجور کھاتے تھے، اور جانور ہوتے تھے ان کا دودھ آتا تھا، دودھ پیتے تھے اور پانی پیتے تھے، اسی پر گزارا کرتے تھے۔ پکانے کے لیے تو آٹا ہو تو روٹی پکے، گوشت ہو تو سالن پکے، نہ گوشت ہے پکانے کے لیے نہ آٹا ہے، تو کھجور پر اور دودھ پر اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ تو بھانجے نے پھر پوچھا کہ خالہ اماں، وہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو سال بھر کا خرچہ دیتے تھے اور بہت بڑی مقدار دیتے تھے، کھجوریں، جو، وہ کہاں جاتا تھا؟ تو خالہ نے کہا وہ حضور ہمیں دیتے تھے، ہمارا قبضہ ہو گیا، ہم مالک ہو گئے، حضور کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ پھر مسلمانوں کی اتنی غربتیں ہوتی تھی، جو قبائل کے مسلمان، غریب مسلمان آ کر اسلام قبول کرتے تھے تو حضور ہمیں ترغیب دیتے تھے اور ہم وہ سب نفقہ انہی غریب مسلمانوں کو خرچ کر دیتے تھے۔ تو حضور تو ہمیں دیتے تھے مگر ہمارے پاس رہتا کہاں تھا، مہینہ بھر ہوتے ہوتے وہ سارا غریب مسلمانوں پر ہم نے خرچ کر دی۔ تو اس غربت کے باوجود وہ شہنشاہ بے تاج تھے۔ آج بھی اللہ کے نیک صالح مومن بندے بڑے اطمینان سے سوتے ہیں، جیسے دو پوری دنیا کے بادشاہ ہوں بغیر تاج کے، آرام سے سوتے ہیں، نچنت ہو کر، کوئی چنتا انہیں نہیں۔
بلکہ بزرگوں کے واقعات میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، جب جس دن ان کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، تو وہ سب بچوں سے کہتے تھے آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، بس، یعنی آج کھانے کو کچھ نہیں۔ بچے اس کے اتنے عادی ہو گئے تھے کہ اگر کئی دن تک مسلسل کھانا ملے تو اماں سے پوچھے تھے اماں اللہ میاں ہماری دعوت کیوں نہیں کرتے؟ وہ شوق سے اماں سے پوچھتے تھے کہ امی اللہ میاں ہماری دعوت کیوں نہیں کرتے؟ تو کتنے خوش ہیں بچے، یہ وہ سکون و اطمینان ہے۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ دولت کا ڈھیر ہے، گننے کی فرصت نہیں، مگر رات کو خواب آور گولی کھاتا ہے تو نیند آتی، اور ساری دنیا کا ڈھیر ہے، مگر ڈاکٹر نے کہا ہے یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے۔ پھر ڈاکٹر صاحب کیا کھاؤں؟ کہا اپنی دولت کا غم کھاؤ، یہ جو تم نے دولت جمع کر رکھی ہے اب اس کا غم کھاؤ۔ تو کس کام کی یہ دولت جس دولت نے اتنا بے چین بنا رکھا ہو؟ اس لیے میرے بھائیوں، دولت کم ہو یا زیادہ ہو، اس دولت کے ساتھ سکون قلبی حاصل ہو، دل کو اطمینان حاصل ہے تو وہ دولت ہمارے کام کی ہے، اور اگر اس دولت کے ساتھ دل کو سکون حاصل نہیں ہے تو تف ہے ایسی دولت پر، کیا کرنی ہے اسے؟ تو فرمایا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، جو بھی مومن نیک کام کرے گا، دیکھو مومن، ہر مومن سے وعدہ نہیں، جو بھی مومن نیک کام کرے گا، نیک کام کرنے کے کام کرے، چاہے وہ سنت کے درجے کے ہوں چاہے مستحب کے درجے کے ہوں۔ لوگ صرف فرائض اور واجبات کو ہی سمجھتے ہیں کہ نیک کام ہے، ارے بھئی ہر نیک کام، چاہے مستحب سنت ہو، مستحب ہو، مندوب ہو، سب نیک کام ہیں۔ اسی طرح سے پازیٹیو بچنے کے جتنے کام ہیں، ہر گناہ سے بچے، چاہے حرام ہو اس سے بھی بچے، مکروہ تحریمی سے بھی بچے، مکروہ تنزیہی سے بچے، ہر برائی سے بچے، تو وہ نیک کام کرنے والا ہے۔ جب دو چیزیں جمع ہو جائیں، ایمان اور ایمان کے ساتھ نیک کام، کرنے کے سب کام کرے، بچنے کے تمام کاموں سے بچے، تو فرماتے ہیں اللہ پاک فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم اسے ویری بیسٹ لائف دیتے ہیں، امن و سکون کی زندگی، چاہے غریبی ہو چاہے بیماری ہو۔ بعض بندے اللہ کے ایسے ہیں کہ ایسی ایسی بیماریوں میں، مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں، لیکن تم جاؤ اور پوچھو چچا کیا حال ہے، تو وہ کہے گا الحمدللہ بہت اچھا ہوں، اللہ کے بہت سے بندوں سے اچھا ہوں۔ یہ صبر و شکر، اللہ نے جس حال میں اس پہ صبر دیا ہے اس پہ شکر، یہی لائف طیبہ ہے، ویری بیسٹ لائف یہی ہے کہ آدمی صابر و شاکر رہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں۔ اور ایک دوسرا بندہ ہے، ابھی ہفتہ ہوا بیمار ہوا ہے، اس کو ہم بیمار پرسی کے لیے گئے، پوچھا چچا کیا حال ہے، بس چچا نے شکایتوں کا دفتر کھول دیا، تقریر ہو رہی ہے، بیٹا آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے، دانت گر گئے ہیں، چپتا نہیں ہے، چلا ٹانگیں دکھتی ہیں، چلا نہیں جاتا، اتنی لمبی تقریر کہ ہم نے کان بند کر دیے کہ ہم نے چچا سے طبیعت کیوں پوچھی، کب تک ان کی تقریر سننی پڑے گی؟ یہ وہ پریشان زندگی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان اور ایمان کے ساتھ نیک عمل ہے تو ہم تمہیں دنیا میں حیات طیبہ، ویری بیسٹ لائف دیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کی یاد سے دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے۔ جو اللہ کو بھولا رہے گا،
5 وقت کی نمازیں بھی نہیں پڑھے گا، اس کے دل کو کہاں سے سکون اور چین ملے گا؟ اللہ کے دل کو سکون اور چین تو مال سے نہیں ملتا، اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ دوسرا صلہ آخرت میں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا کہ انہوں نے جو بہترین کام کیے ہیں، وہ جو نیک عمل ہے وہی بہترین کام ہے۔ ان کا جو نیک عمل ہے، جو انہوں نے بہترین کام کیے ہیں، ان بہترین کاموں کا صلہ ہم آخرت میں دیں گے۔ دنیا میں ایمان اور عمل صالح کا صلہ کی امید نہیں رکھنے کی۔ ایمان کا صلہ بھی جنت ہے، اور اعمال صالحہ کا صلہ بھی جنت ہے، اور سب کا ملے گا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایک نیکی کا کم سے کم 10 گنا ثواب تو ملے گا، اور 10 گنا سے زائد کتنا ملے گا؟ جیسا تیرا عمل، جتنی عمل کے اندر پاور ہے۔ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے، جب لوگ نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلتے ہیں تو کوئی نماز کا 10واں حصہ لے کر جا رہا ہے، 9 حصے گئے، کوئی 9واں حصہ لے کر جا رہا ہے، 8 حصے گئے، کوئی 4تھا حصہ لے کر جا رہا ہے، 3 حصے گئے، کوئی آدھی نماز لے کر جا رہا ہے، آدھی گئی، اور کوئی بندہ وہ ہے جو پوری نماز لے کر جا رہا ہے۔ تو ہم جب مسجد سے نکلتے ہیں تو ہر آدمی جو نماز پڑھ کر جا رہا ہے وہ یکساں درجے کی نماز پڑھ کے نہیں جا رہا۔ لہذا عمل میں جیسا پاور ہے، طاقت ہے، اس کے اعتبار سے 10 گنا سے آگے اللہ جانے کتنا ملے گا، اور کم سے کم 10 گنا تو ملے گا، مگر یہ اجر ملے گا آخرت میں، دنیا میں نہیں۔ کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جب نماز پڑھ کر کے ہم نکلیں تو دروازے پر 4 لڈو ہمارے ہاتھ میں آ جائیں تو ہم کھاتے کھاتے گھر جائیں، ایسا کیوں نہیں ہے؟ اگر ایسا ہوگا تو مومن کا نقصان ہوگا۔ یہ جو 4 لڈو ملیں گے وہ تو گھر جاتے جاتے ختم ہو جائیں گے، اور اس نماز جو پڑھ کر تو جا رہا ہے، اس کا جب جنت میں صلہ ملے گا تو تا ابد چلے گا۔ تو اگر مومن کو اس کے نیک کاموں کا بدلہ دنیا میں دے دیا جائے تو اس کا نقصان ہے۔ یہ مضمون قرآن کریم میں ہے، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ آخرت کا جو اجر ہے، بدلہ ہے، یہ مومن کے لیے، متقیوں کے لیے، نیک کام کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نیک کاموں کا صلہ دنیا میں بدلہ نہیں دیتے۔ ہاں، دیکھ کے 4 چاول دادا کو چکھائے جاتے ہیں، شادی ہے، دیگ پک رہی ہے، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب دیگ پکنے کے لیے آتی ہے تو ایک چمچہ پلیٹ میں نکالتے ہیں، دادا دیکھنا نمک مرچ کیسا ہے۔ اب سارے مجمع کو پلیٹ میں ایک ایک چمچہ نہیں دیا جاتا، اگر سب کو دو گے تو دیگ ختم ہو جائے گی، وہ تو دادا ہی کو دیا جائے گا۔ بس اللہ تعالی اپنے بعض بندوں کو دنیا میں ان کی نیکی کی برکت پہنچاتے ہیں، اجر نہیں، اجر تو جنت میں جا کر ہے، لیکن برکت نیک اعمال کی ہوتی ہے۔ یہ رونگے کا دیکھ کے 4 چاول ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ چکھا دیتے ہیں، باقی اصل بدلہ تو آخرت میں۔ لہذا میرے بھائیوں، بات سمیٹ لیں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کا کوئی شکر بجا نہیں لا سکتے۔ اس کا شکر بجا لانے کے ایک ہی راستہ ہے، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، یہ راستہ نہیں ہے۔ میں راندیر میں جب مدرس ہو کر گیا تو ایک مسجد ہے کسائے واڑ، اس کسائے واڑ مسجد میں میں نے کمرہ کرائے پر لیا تھا۔ اس مسجد میں سب قصائی نماز پڑھتے ہیں، میں پالن پور کا ہوں، اس طرف صورت میں پہلی مرتبہ گیا تھا۔
تو اس مسجد میں نے دیکھا کہ ہر آدمی السلام علیکم السلام علیکم، ہر آدمی. تو میرے سمجھ بھی نہیں آیا کہ بھی یہاں یہ مسلمانوں میں کیا نئی چیز ہے، ہر ایک کیوں کر رہا. تو نیا نیا تھا. کچھ دنوں کے بعد میں جب لوگوں سے جان پہچان ہوئی تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہاں یہ نماز سلام کے بعد ہر آدمی یہ کیا کرتا ہے؟ تو کہا یہ توبہ کرتے ہیں، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. میں نے کہا یہ کیسی توبہ ہے؟ مسجد سے نکل کے تو بیڑی جلاتا ہے. تو میرے بھائیو یہ کوئی توبہ نہیں ہے، کوئی شکر نہیں ہے. شکر کیا ہے کہ جو ہم کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی ہے اس ایمان کے تقاضوں پر ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں. تو بغیر زبان سے بولے اللہ کا شکر ہے. اور اگر ہم اپنی زندگی کو ایمان کے تقاضوں پر نہ ڈالیں تو کتنا ہی یوں کریں وہ توبہ نہیں ہے، کتنا ہی ہم اللہ تیرا شکر اللہ تیرا شکر، وہ شکر نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، ہمت رکھو، کوشش کرو کہ جو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے اس کے تقاضوں کو ہم پورا کریں اور نیک اعمال اختیار کریں، کرنے کا ہر کام کریں، برائی سے بچنے کے ہر کام سے بچیں. تو دنیا میں بھی امن و سکون کی زندگی ملے گی، ویری بیسٹ لائف ملے گی، اور آخرت میں بھی ہمارے اعمال صالحہ کا اجر ملے گا. بس یہ گویا ایک نصیحت ہے کہ ایمان کے تقاضوں پر پڑھنے کی کوشش کرو. دیکھو ارادہ، پختہ ارادہ کر لے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو پھر دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں. اور تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں کہ میری ملازمت ہے اس کی میں داڑھی نہیں رکھتا، میری ملازمت جاب ہے یا شاپ ہے اس لیے میں نماز وقت پر نہیں پڑھ سکتا. یہ تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، اور تو چاہے گا تو سب کچھ صحیح ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھو بھائی، دعا کریں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. یا الہ العالمین ہماری حسنات کو قبول فرما، ہماری نیکیوں میں برکت پیدا فرما. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اے میرے مولا تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے. اے میرے مولا اس ایمان کے تقاضوں پر چلنے کی تو ہمیں حوصلہ اور ہمت عطا فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ اس مسجد کو اور اس ملک کے تمام مساجد کی حفاظت فرما. اللہ کے اے میرے مولا تیرے بندے جو مومنین ہیں، چاہے وہ نام کے مومن